اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ 15ویں صدی کے وسط میں سلطنت عثمانیہ دنیا کے نقشے پر ایک عظیم طاقت بن کر ابھر چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح ثانی کی قیادت میں عثمانیوں نے قسطنطنیہ جیسے عظیم شہر کو فتح کر لیا تھا، مگر سلطان بايزید کے سلطان بنتے ہی سلطنت عثمانیہ کے رعب اور دبدبے میں کچھ کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ ایران میں صفوی حکومت کا قیام اور مصر میں مملوک خاندان کا برسر اقتدار آ جانا تھا۔ ہندوستان میں مغلوں کی عظیم سلطنت قائم ہو چکی تھی، اس لیے اب عثمانی ترک اس بات کی احتیاج محسوس کر رہے تھے کہ کوئی ایسا اعزاز ان کے ہاتھ میں آئے جو انہیں پورے مسلمانوں کی نظروں میں عزت و احترام کا اعلیٰ ترین مقام عطا کر دی۔ ہماری آج کی ویڈیو سلطان سلیم اول کے متعلق آپ کو بتائے گی، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کے روپ میں ڈھال کر عالم اسلام کی دم توڑتی خلافت کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً پورے 400 سال تک سلطان عبدالحمید ثانی کے دور تک قائم رہا۔ سلطان سلیم اول کی پیدائش 10 اکتوبر سن 1470 کو اماسیا کے شہر میں ہوئی۔ آپ سلطان بايزید ثانی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام گلبہار خاتون تھا۔ سلطان بايزید نے اپنے تینوں بیٹوں کو مختلف صوبوں پر گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ سلطان سلیم اول اس وقت صوبہ طرابزون کی گورنری پر مامور تھے۔ جب دونوں بڑے بھائیوں نے تخت کے لیے کوششیں شروع کریں تو سلطان سلیم، جو اس وقت فوج میں بے حد مقبول تھے، بھی سرگرم عمل ہو گئے۔ باپ اور بیٹے میں اس طرح اختلاف پیدا ہو گیا۔ سلطان سلیم بايزید ثانی کی نرم پالیسیوں اور صفوی حکومت کے بڑھتے ہوئے کردار، جس نے عثمانی حکومت کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا، سے سخت ناراض تھے۔ بہت سے لوگ عثمانی حکومت کے علاقوں میں چھپ کر صفوی حکومت کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں کا ایک گروہ بھی لوگوں کو تنگ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ قزاقوں اور مذہبی جنونیوں کی اس فوج کے سردار کا نام شاہ کلی یعنی غلام شاہ تھا، مگر عثمانی اسے شیطان کلی کے نام سے پکارتے تھے۔ اس شخص نے بايزید ثانی کی فوج کے کئی دستوں کو شکست دی تھی۔ بالآخر سلطان سلیم نے اس کے اور شاہ اسماعیل صفوی کے دستوں کو سن 1514 کو جنگ جالدران میں بھرپور شکست دی تھی۔ سلطان سلیم نے صرف 8 برس حکومت کی، مگر اس عرصے میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو 2 گنا بڑھا دیا اور فتوحات کی شان و شوکت، علم و ادب، تدبیر سلطنت اور فن جنگ کو آگے بڑھایا، جس کے یورپ اور ایشیا کے مورخین معترف اور قائل ہیں، مگر ان کی سفاکی اور بے رحمی بھی بہت مشہور تھی۔ ان کے قہر و غضب سے دوست دشمن کسی کو بھی معافی نہیں ملتی تھی۔ ان کے زمانے میں یہ بد دعا مشہور تھی کہ خدا کرے تو سلطان سلیم کا وزیر ہو جائے۔ جو اس عہدے پر مامور ہوتے تھے وہ مرنے سے پہلے اپنی آخری وصیت سے فارغ ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ سلطان کا دور حکومت تقریباً کبھی نہ ختم ہونے والے کشت و خون کا زمانہ تھا۔ آپ راتوں کو سوتے بہت کم تھے، رات کا بڑا حصہ علمی مطالعہ میں گزرتا تھا۔ آپ سلاطین عثمانیہ میں سے سب سے بہترین شاعر گزرے ہیں۔ آپ نے اپنی بہترین شاعری فارسی زبان میں کی، جو اس زمانے میں بہت مقبول ہوئی تھی۔ سلطان سلیم کو اپنے دادا محمد فاتح ثانی کی طرح کیسر اور سکندر اعظم کے کارنامے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ علم دوست ہونے کے ساتھ ساتھ علم پرور بھی تھے۔ سلطان سلیم اول کو دوسرے بیشتر شہزادوں نے تخت پر بیٹھنا قبول کر لیا تھا، مگر آپ کے بھائی احمد نے، جو اماسیا کے گورنر تھے، تھوڑے دنوں کے بعد ایشیائی دارالخلافہ بروسا پر قبضہ کرنے اور وہاں کے باشندوں سے بھاری جبری ٹیکس وصول کرنے کے بعد واضح کر دیا تھا کہ وہ تخت کی دوڑ سے دستبردار نہیں ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اپنے اکلوتے بیٹے سلیمان، جس نے بعد میں چل کر سلیمان عالی شان کا خطاب بھی حاصل کیا، کو قسطنطنیہ میں چھوڑ کر خود 70,000 سپاہیوں کے ہمراہ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر احمد سلطان کے ڈر سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بیٹوں کو شاہ اسماعیل صفوی والیہ ایران کے پاس مدد کے لیے بھیج دیا، لیکن اس نے شکست کھائی۔ بعد میں دوسرے شہزادے کورکود نے بھی بغاوت کی، مگر اس بغاوت کو بھی کچل دیا گیا تھا، اور اس طرح سے سلطان سلیم نے اب اندرونی بغاوتوں سے فارغ ہو کر دوسری باتوں کی طرف توجہ کی۔ باقی کے حالات ہمیں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔
اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔